بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی بات یہ بیان اس لیے لکھا جاتا ہے کہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں اس بیان سے سبق حاصل کریں، کیونکہ آج کل لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور رسم رواجوں میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ لڑکے اور لڑائی کا نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارنا اور مصیبت خریدنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی بات سب سے پہلے اس عظیم الشان نعمت کی درخواست حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کا اظہار فرما دیا۔ پھر حضرت علی نے شرماتے ہوئے عرض کیا، آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت آپ پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ کرنے کے وقت جتنی رسمیں لوگوں نے نکال کر رکھی ہیں، سنت کے خلاف ہے۔ بس زبانی بات چیت کافی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15.5 برس کی اور حضرت علی کی 21 برس کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں دیر کرنا اچھا نہیں، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ دولہا عمر میں دلہن سے کس قدر بڑا ہو۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت اپنے عزیز و قریب اور دوستوں کو بلانے میں کچھ حرج نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کی شریعت ہو جائے گی، مگر لوگوں کے جمع کرنے میں بہت کوششیں نہ کی جائیں۔ وقت پر بلا تکلیف 2-4 آدمی بلا لیے جائیں۔ وہ سب حضرات حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے۔ حضور نے ایک خطبہ پڑھ کر عصر کے وقت نکاح کر دیا، یعنی سب کے سامنے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ پھر اسی وقت حضرت علی ملتے تو ان سے بھی فرما دیا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا آپ کا چھپ چھپ پھرنا سنت کے خلاف ہے، اور 400 مشخل چاندنی مہر مقرر ہوا، جو ہمارے حساب سے قریب 150 روپے چاندی کے ہوتے ہیں۔ سبق سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر طاقت سے زیادہ باندھنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ پھر چھوارے تقسیم کیے گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی خادمہ حضرت ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں، دیکھو یہ دو جہاں کی شہزادی کی شادی اور رخصتی۔ اگر شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین و آسمان کے خزانے خرچہ کرنے کے لیے دے دیتے، مگر آپ نے اس میں آخرت کے نفع کو مقدم رکھا اور امت کی خیرخواہی مد نظر رکھے امت خرچے وغیرہ بڑھا کر مصیبت میں نہ پڑے۔ قربان ہوں ہم اس نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نکاح و شادی کرنے کا بھی آسان راستہ بتلائیں گے کہ اس میں نہ باہت کی لالت، نہ بارات کا ستانا، نہ گانا نہ بجانا، نہ رات ہی کو بارات کا آنا، نہ کوئی باراتی کی دھوم، نہ دھما، نہ باجا، نہ کھلانا نہ پلانا، اور نہ نمازوں کا گنوانا۔ پھر حضور عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پانی منگوایا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے آئی۔ اس سے سبق سیکھو۔
سبق سیکھو۔ اسے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کو ایسی شرم کرنا کہ جس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور اپنے ہاتھ سے تمام کام کاج کرنا سب چھوڑ دیا جائے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ اپنے شوہر کے گھر آئی۔ گھر باراتی کے عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساری رات شرم کی وجہ سے لڑکی نے پیشاب روکنے کی تکلیف اٹھائی۔ آخر مجبور ہو کر پیشاب کی ضرورت بتلائی۔ لڑکی وزنی میں بھاری تھی۔ بیت الخلاء تک ایک عورت اس کو اٹھا کر لے گئی۔ جب خدمچے پر اتارنے لگی تو دونوں پاخانے پر گر پڑے اور پاخانے میں دونوں کے کپڑے بھر گئے۔ چوٹ لگ گئی۔ دیکھو، تم نے سنت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں بھی تکلیف اور ذلت ہوئی، خوب ہنسی اڑائے اور آخرت کی تکلیف سر پر موجود رہی۔ اور اس شرم میں نمازوں کا چھوڑ دینا تو بڑے غضب ہی کی بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب دائیں اس پانی میں ڈالا اور اس پانی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اور سینے پر اور کاندھوں کے درمیان کمر اور چھڑکایا اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، ان کو شیطان کے مکر خری بچانا۔ پھر اس طرح پانی چھڑکنا اور دعا کرنا حضرت علی کے ساتھ بھی کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے نام کی برکت سے 7 آرام کرو۔ اور حضور تشریف لے آئے: اگر لڑکی کا گھر نزدیک ہو تو یہ عمل کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت علی کا ولیمہ یہ تھا کہ قریب 3.5 سری جوں کے آٹے کی روٹیوں کا کھجوروں سے میٹھا کیا ہوا ملیدہ، بس وہی دوستوں کو ایک ایک لقمہ کھلا دیا گیا۔ نہ آپ نے ولیمے کرنے کے لیے قرضہ لیا اور نہ طاقت سے زیادہ خرچہ کیا، نہ نام کرنا چاہا، نہ خرچہ بڑھایا۔ بس سنت کے موافق ولیمہ یہ ہے کہ بغیر بناوٹ اور دکھلاوے کے اپنی طاقت اور گنجائش کے موافق کھانا دینا کرنا درست ہے اور باعث برکت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔